چند گالی جناب دے سماعتاں دے نظر کرنی دعا فرماؤ اللہ حق علاوہ دی توفیق بخشے۔ یہ ماہ مقدس ذو الحج شریف دا آج غالباً یکم ذو الحج شریف ہے، اور این ماہ مقدس کے اندر اللہ نے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، اور قرآن جل فرمائے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ عہد ابراہیم میرا خلیل ہے، ابراہیم میرا یار ہے، اور ابراہیم دے نال اللہ دا گہرا تعلق ہے، اور ابراہیم دا رب دے نال گہرا تعلق ہے۔ اور رب بے نیاز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل جو آکھے، اندے وچ کیا حکمت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار آزمائشوں کے اندر پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہر پرچہ آزمائش والا اللہ دے فضل و کرم دے نال حل کر کے دکھایا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مال عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام مال دے نال پیار بھی کرے دے ہن، اور ایک بار ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مال کو جنگل بیابان دے اندر چرے دے ودے تے فرشتیاں نے عرض کی تھی اللہ تو آدھے میرا خلیل ہے، اے تا مال دے نال پیار کرے دے، کہیں کو مال جو عطا کیتے این وجہ تو تیری حمد کرے دے، تیری تعریف کرے دے، تیرا ذکر کرے دے، اور ہی واسطے تیرے نال پیار کرے دے۔ اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں میں جاننا میرا خلیل ہے، میرا یار ہے، میں جاننا یہ مال دی وجہ تو میرے نال پیار نہیں کرے دا، بلکہ ایکو خالصتاً میری ذات دے نال محبت ہے، ایکو خالصتاً میری ذات دے نال پیار ہے، یہ مال دی وجہ تو میرے نال پیار نہیں کرے دا۔ فرشتہ نے عرض کی تھی اللہ اگر یہ گال ہے تو سب کو اجازت دے، اساں تیرے خلیل کو ون کے ازمینے ہیں، اگر تیرے نال پیار کرے دے تو ول مال تیرے نال دے قربان کر چھوڑے سی، اگر تیرے نال نہیں کرے دا تو ول مال تیرے نال محبت کرے سی۔ اللہ کریم نے فرمایا میری طرف تو کو اجازت دے، ونجو تسا میرے خلیل کو ازماؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے انسانی شکل دے اندر اور آ کے جناب ایک سائڈ تے کھڑے تھی کہ نا انہوں نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ہی اللہ دی حمد دے اندر اللہ دی تعریف دے اندر اور اللہ دے ذکر دے اندر مشغول مال آپتا بھی چلتا بھی رہا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ایک سائڈ تے کھڑے تھی کہ پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ جبرائیل علیہ السلام جب یہ تسبیح پڑھی نا، ابراہیم علیہ السلام دے کنہ دے اندر آواز آئی نا، ابراہیم علیہ السلام ادھے انہیں دیکھن لگ گئے، آواز تا آندی پئی ہے مگر پڑھن والا تا نظر نہیں آندا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگا پیچھا ڈٹھے، آواز آئیے، ڈٹھے نے انسانی شکل دے اندر جناب کو تسبیح کھڑے پڑھ دیں۔ ابراہیم علیہ السلام قریب گئے، ون کے آکھے نے یار یہ تسبیح جڑی پڑھی وے ایک واری ول پڑھو، اگے اپنی مرضی نال کھڑے پڑھ دے آوے، ہن میرے آکھن دے نال پڑھو۔ اگو جناب فرشتے آکھن لگے پہلے اساں پڑھیے اپنی منشا دے مطابق، پہلے پڑھیے تسبیح اساں اپنی مرضی دے مطابق، اپنے شوق دی وجہ تو محبت دی وجہ تو، ہون ایویں نہ پڑھ سو، اگر تسا آدھے مفت نہ پڑھ سو کچھ دیونا پوسی،
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا منگو کیا گننا چاہتے وے؟ آکھن لگے اے جڑے توڑے بکریاں دا ریوڑ کھڑے انہاں دا ایک حصہ ساکو عطا کرو ول پڑھ کے سنے سو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بنجو بکریاں دا ایک حصہ ریوڑ دا میں تو رب دے نام دے نتا میرے رب دی حمد کر کے تسبیح پڑھ کے میں کو ول سناؤ۔ فرشتہ نے ول پڑھیا سبحان ذی الملک والملکوت، جناب دوسری مرتبہ تسبیح پڑھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چس گاڑی پیا دیے مزہ بڑا پیا آندے لطف بڑا پیا آندے تسا میں نے رب دا نام گھندے ہو میں کو بڑا مزہ آندے لطف آندے میں کرا ہے تمہاری بال پڑھ کے سناؤ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے تمہاری بل پڑھ کے سناؤ۔ فرشتہ نے آکھا جناب ہن دوبارہ پڑھسوں تا مفت ولی نہیں پڑھتے اساں ولی کچھ گھنسوں۔ آپ نے فرمایا ہن کیا گننا چاہتے ہوئے؟ آکھن لگے ول مال دا دوجا حصہ ساکو عطا کر دیو ول پڑھ کے سنے دے آئے۔ فرشتہ کو جناب فرشتہ نے جناب یہ گال کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مال دا دوجا حصہ بھی جناب تواڈے سپرد کرے نا لیکن ول پڑھ کے سن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں مال دے دو حصے تو آپ کو دینا لیکن میرے رب دی تسبیح پڑھ کے بل سناؤ، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اور فرشتہ کو دو حصے مال مل گئے، ایک حصہ مال بچ گئے۔ جب دوسری مرتبہ انہیں پڑھ کے سنائی ابراہیم علیہ السلام فرمایا میں کو بڑا لطف بھی آندے بڑا چین بھی آندے بڑا قرار بھی آندے تو ایک باری بل پڑھ کے سناؤ۔ فرشتے آکھن لگے جناب ایویں نہیں سنے دے۔ آپ نے فرمایا ہن کیا چاہتے ہوئے؟ آکھن لگے جڑا مال باقی ہے وہ بھی سارے حوالے کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا جتنا مال باقی ہے میں وہ بھی سارا اللہ دے نام دے تو عطا کرے نا مگر میرے رب دی تسبیح پڑھ کے سناؤ، اللہ دے نام دی تسبیح پڑھ کے سناؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرشتہ نے ول تسبیح پڑھ کے سنائی، سارے دا سارا مال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے۔ اور جڑا سارا مال قربان کر چھوڑے نا مال تو مل گیا سارا فرشتیاں کو۔ ابراہیم علیہ السلام فرماون لگے میاں میں کو چس ڈاڑھی آدھی پئی ہے تسا ایک باری بلد میں کو بل جناب دوبارہ یہ تسبیح پڑھ کے سناؤ۔ فرشتے آکھن لگے ہن تو تواڈے کول مال ہی کہیں نہیں کیا سب کو عطا کرے سو۔ آپ نے فرمایا مال جڑا ہے وہ سارا کوئی تو دے دیتے بھی آخر مال دے چراون واسطے تو کو چھیڑو دی ضرورت تو پیش آسی نا تسا میں کو چھیڑی دے طور دے قبول کر کے نو تسبیح تسا سنو تو نا مال میں چرے دا رہے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی اللہ دے نال محبت کرے دے جب فرشتہ نے ڈٹھا نا ابراہیم خلیل اللہ نے مال ہی اللہ دے نام دے قربان کر چھوڑے اپنے آپ کو ہی اللہ دے نام دے قربان کرن واسطے تیار ہیں۔ آکھن لگے اے ابراہیم نہ سکو مال دی ضرورت ہے نہ سکو تیرے 6 بکریاں چراون دی ضرورت ہے اسا تو رب دی بارگاہ وچ اجازت گھن کے تے کو ازماون واسطے آئے ہاں سے بے شک تو اللہ دا خلیل ہے تے کو اللہ دے نال پیار ہے اور اللہ کو تیرے نال پیار ہے۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔ اے ہے اللہ دا خلیل خیر اسیں اللہ دے نال محبت ڈاڈی کرے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہی ڈاڈا کرے نے خلیل نے بکریاں دا ریوڑ مکا چھوڑے رب دے نام دے اللہ دے نام دی تسبیح سنتے کھڑے تے لطف حاصل کھڑے کریں دے اپنے آپ کو اللہ دے نام دے قربان کرن واسطے تیار تھی گئے صرف رب دے نام دی تسبیح سماعت کرن واسطے۔ آج اللہ نے ساکو رقبے دیتے جائیداداں دیتیاں مال مویشی عطا کرائے کیتے بینک بیلنس دا مالک اللہ نے بنا چھوڑے لیکن رب دے نام دے خرچ کرنا آوے نا سارے متھے دے تریوڑ پے ویندے اسا آدھے شاید جڑا کچھ دے دے پے متا پچھو موقع نہ ونجے او یارو مقدا نہیں جڑا رب دے نام تے خرچ کرے دے رب کو ڈوڑی عطا فرما چھڑے۔ ذرا اونچا بولو سبحان اللہ۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل جو آنکھیں ایویں نہیں آکھیا، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہر موڑ تے آزمائے، ہر موقع تے آزمائے، بلکہ میں تا ایویں آکھساں ابتدا تو گھن کے انتہا تک حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی دا آزمائش دے اندر ہی گزری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام آپ جناب اجان شکم اطہر دے اندر آئے گئے، نمرود راتی ستا انہیں خواب ڈٹھا، خواب دے اندر کیا پیا دے دے کہ جناب آسمانہ دے اتے ایک ستارہ طلوع دی گئے، اور وہ ستارے دی روشنی اتنی زیادہ ہے، باقی سارے ستاریاں دی روشنی کم دی گئی ہے، وہ ستارے دی روشنی زیادہ ہے۔ نمرود خدائی دعویٰ کی تھی بتا، کیونکہ زمین دے اتے روح زمین تے چار بادشاہ آئے جنہاں دے وچوں دو مسلمان ہیں تے دو کافر ہیں۔ مسلمانوں دے وچوں سکندر ذوالقرنین یہ بھی مسلمان بادشاہ ہیں، اور حضرت سلمان علیہ السلام یہ بھی مسلمان بادشاہ ہیں۔ نمرود تے بخت نصر ایک کافر ہن، انہاں بھی روح زمین دے اوتے بادشاہی کیتی ہے، تے نمرود نے خدائی دعویٰ کر دیتا جدا اللہ نے ان کو ملکاں دی بادشاہی دیتی۔ اللہ اکبر، انہیں خدائی دعویٰ کر دیتا، لوگوں کو آکھن لگا میں تو نہ خدا ہاں، کپڑے تو کو میں دیوا، روٹی کا انتظام میں کرا، تھوڑے ضروریات کا انتظام میں کرا، تھوڑے سارے مسئلے مسائل کا حل میں کرا، خدا تسا اوکو منے دے سجدے اوکو کرے دے ایویں نہ کرو، بلکہ میں تھوڑا خدا ہاں سجدے میں کو کرو، تھوڑے ضرورتیں میں پوریا کرے سا۔ جب انہیں یہ دعویٰ کر دیتا نا تے لوگ نمرود کو سجدے کرن لگ گئے، ان کو خدا منن لگ گئے، انہیں اگو ون کے جھکن لگ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں اپنے آپ کو خدا سمجھ گیا اور خدائی دعویٰ کر دیتا۔ رات کو ستا خواب دے عالم دے اندر کیا کہتے آسمان دے ستارہ طلوع ہے جن دی روشنی تمام ستارے دے اوتے غالب آ گئی ہے، اور نمرود پریشانی دے عالم دے اندر رات پہ گزرے دے۔ اللہ اکبر، بے چینی دی حالت ہے، ایویں جناب بڑی بے قراری دی حالت ہے، رات پہ گزرتی ہے، بڑا خوف زدہ ہے۔ رات مک گئی ہے، سویر تھی ہے، ون کے تخت دے اوتے بہ گئے، نجومیاں کو سڈے، کہنا کو جادوگراں کو سڈ گئے، سڈ کے تے انہاں کو آکھن لگا رات کو میں خواب ڈٹھے می آسمان دے ایک ستارہ طلوع ہے جن دی روشنی باقی تمام ستارے دے اوتے غالب آ گئی ہے، میں ساری رات بے چینی دے اندر گزاری ہے، ہن ایویں کرو میرے خواب دی تعبیر دساؤ۔ اللہ اکبر، میرے خواب دی تعبیر دساؤ۔ انہاں کہا جی تیرے خواب دی تعبیر اے ہے کہ این زمین دے اوتے ایک بچہ پیدا تھی بڑھ والا ہے جڑا ان دی ولادت تھی سی، او تیرے تمام جتنے ہی تیرے کارکن ہیں انہاں سارے کو ہلاک کر دے سی، تیری شاہی کو تباہ و برباد کر دے سی، تیری بادشاہت مک ویسی نسک و نابود تھی ویسے، تیرا نا گھنن والا کوئی نہ راسی۔ جڑا نمرود نے یہ گال سنی نہ تھا بل پہلے کنو زیادہ پریشان تھی گیا، پہلے کنو زیادہ بے قرار تھی گیا، آکھر لگا بل ایویں کرو ہن جناب جے دے گھر پوتر جمے نا او کو قتل کر دیو، جے دے گھر دھی جمے او کو زندہ رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ نمرود نے جناب حکم جاری کر دیتا، محکمہ مقرر کر دیتا گیا، عورتاں گھراں دے اندر جناب ونجن شروع تھی گئیاں، عورتاں دے شکم دے اوتے ہاتھ رکھ کے چیک کریں دیاں حاملہ ہن یا غیر حاملہ ہن، جڑی عورت حاملہ ہویا ان دے نال جناب عورتاں مقرر کر دتیاں ویندیاں، جدا بچہ پیدا تھی گیا پتر جمیا تا قتل کر دیندیاں، اگر دھی جمیا تا زندہ رکھے دیاں، ایویں جناب وقت گزرتا رہ گیا، 1,00,000 بے گناہ بچے نمرود نے قتل کرا چھوڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اللہ دا قرآن آدھے لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، روچہ بولو سبحان اللہ، کہ اللہ دا جڑا حکم ہوندے نا وہ پورا تھی کے رکھ دے۔ اور نمرود قتل ودا کروے دے کہ او بال دنیا دے اوتے نہ آوے جڑا میری شاہی کو تباہ کرے سی،
جڑا میری سلطنت کو برباد کرے سی وہ دنیا دے اوتے نہ آوے آندے آوے سہی تو کو قتل کر دیتا ونجے تے ایویں جناب اللہ کا جڑا حکم ہوتا پورا تھی کہ رام رہا ایک بار نجوم اکٹھے تھی کے بیٹھے تے آکھن لگے نمرود تو جدی خاطر 1 لاکھ بچے بے گناہ قتل کرائے نہیں نا وہ بچہ اپنی ماں دے شکم دے اندر جلوہ کر تھی چکے اللہ اکبر وہ بچہ اپنی ماں دی شکم دے اندر جلوہ گر تھی چکے اور اتنا جڑی علماء نے تفصیل لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ دے سلب دے وچوں ماں دے شکم دے اندر کیویں جلوہ گر ہے اور ان دے اندر بڑی واضح تفصیل ہے اور بزرگان دین نے لکھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے جڑے والد ہیں نا انہاں دا نام ہے حضرت تارخ اور آپ دے چچا دا نام ہے حضرت آزر اکثر دوست احباب مولوی حضرات بھی آدن کے آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ ہے بلکہ وہ باپ نہیں آزر چاچا ہے اور تارخ جڑا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام دا والد ہے اور ابراہیم علیہ السلام دا جڑا والد آئی نا وہ نمرود دے کول پہرے دار آئی ایک ہاتھ دے نال ایویں پکھا بنایا ہا جڑا ایویں ہوا جھٹے دا رہ ویندا ہا دوجے ہاتھ دے اندر لائٹ جے کو لالٹین آدن جناب چراغ آدن او ہاتھ دے نال بنا ہویا ایک ہاتھ وچ او چا کے کھڑدا ہا ایک ہاتھ وچ پکھا چا کے جھلے دا ہا اونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ اپنے گھر دے اندر تشریف فرما ہن ایک بار آپ کو شوق پیدا کیا کہ میں اپنے خاوند دے نال ملاقات کر کے آواں رات کا ٹائم کیا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ گھروں پردہ کر کے چادر کر کے روانہ تھیا اپنے خاوند دی ملاقات واسطے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ کیڑا بے نیاز ہے اللہ کیڑا رحیم تے کریم ہے جڑا کچھ چاہدے ول کر چھڑے دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ نا گھروں جنا پردہ کر کے روانہ تھیا اللہ نے ٹھنڈی ہوا چلائی ایسی ٹھنڈی ہوا چلائی کہ جناب روئے کائنات ہوتے جتنے بھی لوگ ہم سارے ہوتے نیندر غالب دی گئی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ کو نہ کہے بیندہ ڈٹھے نہ کہے آندہ ڈٹھے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ نے اتنا پردے دا انتظام فرمائے اور ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ چل دیا جنا نمرود دے دربار پہنچے نا اگر ہر دروازے دے ہوتے جناب پہرے دار موجود ہیں اور نمرود دا اپنے محل دے اندر موجود ہے نا اپنے بستر دے ہوتے آرام دی نیندر پیا کرے دہا اور حضرت ابراہیم دا والد ہوتے پہرا پیا دے دہا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جنا نمرود دے محل دے دروازے دے پہنچے نا نٹھے نے پہرے دار انہیں ستے پہن دے نیندر دا غلبہ انہوں دے ہوتے تاری ہے آپ دروازہ کراس کر کے اندر تشریف کہن گئی بے دروازے تے پہنچے اتنا بھی پہرے دار ستے پہن بے دروازے تے پہنچے وہ بھی ستے پہن آخر کار چل دیا ابراہیم علیہ السلام دی والدہ نمرود دے محل دے اندر وہ کمرے تک پہنچ گئے جتھا آرام پیا کرے دہا انہا دروازہ کھل رہا جڑا اتھا پہنچے تا ابراہیم علیہ السلام دے والد نے اپنی جناب زوجہ کو ڈٹھے زوجہ نے اپنے سر تاج کو ڈٹھے اکھاں چار ہویا دوہاں دے دل دے اندر شوق مباشرت پیدا ہویا اتھا ملاقات ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام دی والدہ اتھاؤں واپس اپنے گھر آ گیا کانوں کان کہیں کو خبر تک نہ ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام باپ دے صلب وچوں ماں دے شکم وچ جلوہ کر دی ذرا اونچا بولو سبحان اللہ یہ رب بے نیاز دی بانڈ تے رب بے نیاز دے فیصلے جب ابراہیم علیہ السلام دی والدہ گھر آیا تو سویر کو نجومیہ نے دسایا کہ نمرود تو سارا خدا ہے اور جناب جیڑے خواب دی تعبیر پوچھیا بھی او بال ماں دے شکم وچ آ گئے وہ کیا چاہے تا خطرے والا کام ہے محکمہ مقرر کر دیتا گیا اور جناب عورتاں شکم دے ہاتھ رکھ کے چیک کرے دیا ایک کے گھر دے اندر کئی عورتاں مقرر کر دیا گیا آخر کار وقت گزرتا رہیا ذرا بولو سبحان اللہ اور ابراہیم علیہ السلام دی جڑی والدہ محترمہ ہیں نا انہاں دی عمر کم ہے گھٹ عمر دی ہیں اور کہیں کو خبر نہ تھی اور اللہ نے آپ ہی حفاظت فرمائی کہیں کو خبر نہ تھی کہ آپ جناب حاملہ ہیں یا غیر حاملہ ہیں وقت گزرتا رہیا آخر کار وہ وقت قریب آیا جڑا ولادت کا وقت ہو گئے ذرا بولو سبحان اللہ
ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ موقع پا کے جنگل دے اندر بن کے ایک زمین دے وچ تہ خانہ بنایا اور تہ خانہ بنا کے اندر دروازہ رکھیا اور دروازے دے اگو ایک بھاری پتھر رکھ دیتا اور آ کے اپنی گھر والی کو آکھیا جب بچے دی ولادت دا وقت آوے نا اپنے گھر دے اندر نہ رہے بلکہ فلاں مقام دے میں ایک جناب تہ خانہ بنا کے آیا ان تہ خانے دے اندر چلی بنے اتھے بچے کو جنم دے جڑا بچہ جناب جنم دے گھن سے بچے دی ولادت دی ویسی پل کیا کرے سے بچے کو اتھائی سما کے اون جناب غار دے منہ دے اگو پتھر رکھ کے گھر واپس مڑ آسے کہیں سو خبر ہی نہ تیسی سارے بچے دی پرورش ہوتا ہے خانے دے اندر دی راسی اونچا بولو سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جناب وقت ولادت قریب آیا آپ گھروں روانہ تھیاں وہ تہ خانے دے اندر پہنچ گئیاں جب تہ خانے دے اندر پہنچیں درد زا ہویا ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بسعادت ہوئی اللہ دے نبی دی ولادت ہوئی جب ولادت ہوئی تے ماں نے اپنے بیٹے کو ڈٹھا بیٹا سر تو پیروں تک سوہنا ہے بیٹا سر تو پیروں تک سراپا نور ہے پہلے غار دے اندر اندھیرا جب ابراہیم علیہ السلام دی ولادت بسعادت تھی غار نور علی نور تھی گئی ہے آپ دے جناب چہرے دی روشنی دے نال مکمل غار روشن تھی گئی ہے منور تھی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام دی اماں نے جب اپنے بیٹے کو ڈٹھا پہلے مسکرا پیاں خوش دی گئیاں اکھاں کو ٹھنڈک پہنچی دل کو راحت ملی اللہ نے کرم فرمائے بیٹا ہی دیتے تے سونا دیتے اچھا نبی سونے ہوندے نہیں کہ نہیں ہوندے سارے دا عقیدہ ولی سونے ہوندے نبی تو وہ نبی ہے اللہ دا پیارا خلیل ابراہیم علیہ السلام ایتا جد الانبیاء جو ہے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے اللہ جنا کعبے کو انہا تعمیر کیتا نا کعبہ تعمیر کرن دے بعد رب دی بارگاہ میں دعا کی تھی اللہ سیاں کعبہ میں بنا چھوڑے دلا گھر دی تعمیر میں کر چھوڑیے ان کو بساون والا ہن آپ بھیج لے ذرا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ اٹھے اپنے بیٹے کو دے دیا رہیاں اکھاں کو ٹھرے دیا رہیاں دل کو راحت پہنچے دیا رہیاں کافی دیر گزرن دے بعد ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے رو پئیاں اور دل دے اندر خیال آیا اللہ نے پتر دتے سونا دتے اور جناب نور علی نور چہرے تے نور پیا چمک دے ہاتھاں وچ نور پیا چمک دے لباں وچ نور پیا چمک دے ایندی نور دی روشنی دے نال غار منور تے روشن تھی گئی ہے اللہ ایو جا سونا پتر دتے اگر جناب نمرودیاں کو پتہ چل گیا او آگے تماز اللہ میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے ایو خیال آیا تے بی بی دے اکھاں وچوں آنسو جاری تھی گئے انہیں کچھ دیر باون دے بعد بی بی صاحبہ نے جناب غار دے وچوں باہر آون لگیاں اپنے بیٹے کو ایویں زمین دے اوتے لٹا دیتا لٹا کے جناب باہر آئیاں غار دے منہ دے اوتے پتھر رکھ دیتا بولو سبحان اللہ پتھر رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ اپنے گھر واپس آ گیا جنا رات یہ نندر آندی کہنی انہیں آنکھ بند کرے نہیں انتا ابراہیم نظر دے آنکھ کھلے نہیں انتا ولوی پتر نظر دے کیونکہ جدائی دے لمحات پہ گزر دے آنا اور ماں دا دل لائی پہلی نبھاری بچے کو جنم دے کے انہیں جناب غار دے اندر تنہا چھوڑ کے واپس آ گئیاں انہیں جناب روندیاں رات مک گئی جنا سویر گئی ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ جلدی دے نال اپنے گھر دا کام مکایا اندے بعد جناب جلدی ہوں جناب تہ خانے دی طرف تشریف گھن گئیاں جناب تہ خانے دے دروازے تے پہنچین بن کے پتھر ہٹایا اندر بڑھ کے کیا دے دین غار جناب نور علی نور ہے اور بچے کو کیا دے دین انہیں اپنی انگلیاں منہ دے اندر پا کے چسے دے پہن ابراہیم علیہ السلام دی والدہ فرمیندی ہے چار انگلیاں میں ڈٹھی ہیں ایک انگلی دے وچوں دودھ پیا آندا ہا دوجی انگلی دے وچوں شہد پیا آندا ہا تیجی انگلی دے وچوں صاف شفاف پانی پیا آندا ہا چوتھی انگلی دے وچوں جناب دیسی گھی پیا آندا ہا ابراہیم علیہ السلام چسے دے پہن تے پرورش تھیندی پئی ہے سبحان اللہ نمرود قتل دے ارادے ودا کریں دے
رب انگلیاں دے وچوں غذا دے کے خلیل دی پرورش پیا کرے گے. کتنا بے نیاز ہے رب. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اللہ دا جڑا حکم ہوندے او تھی کے رہ دے. ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ فرمیندی ہیں جویں عام بچہ 8 دیاں دے اندر ود دے نا میرا بیٹا ایک ڈی دے اندر اتنا ڈی ود گئے. جویں عام بچہ مہینے دے اندر ود دے نا میرا بیٹا 8 دیاں دے اندر وہ مہینے والا سفر طے پیا کرے دے. جویں عام بچہ سال دے اندر ود دے میرا بیٹا وہ مہینے دے اندر سالاں دے سفر طے پیا کرے دے. اور مختلف روایات ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام غار دے اندر کتنا عرصہ رہے. مختلف روایات نے. ایک روایت کے اندر آتے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 13 سال غار دے اندر گزارے اور دوسری روایت کے اندر آتے 15 سال آپ نے غار دے اندر گزارے اور تیسری روایت کے اندر آتے کہ 17 سال آپ نے غار دے اندر گزارے. جب 17 سال گزرے تو پھر اگلا معاملہ جڑا ہے ابراہیم علیہ السلام دی والدہ جڑے ویلے بیٹے کو ملن واسطے گئیاں اور ماں بیٹے دے اندر جڑی گفتگو ہوئی انشاءاللہ زندگی وفا کی تو اگلے جمعے میں تھاؤں اپنی گفتگو دا آغاز کرے سا اور تفصیل دے نال ابراہیم علیہ السلام دی شان جناب دے سماعتاں تے نظر کرے سا. اگر جناب سننا چاہتے